یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پروردگار عز و جل جب بخشنے پہ آئے تو پھر بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے دوڑے ہوئے انسان، اے میرے بھاگے ہوئے انسان، تو لوٹ کے واپس آ جا، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، بے شک تیرا رب کریم ہے۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عز و جل کی ذات کس طرح کریم ہے، کس طرح ہمارے اوپر مہربان ہے، کتنا رحیم و کریم ذات ہے۔ حضرت ذی مکرم حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا نام ہے، بہت وقت کے ولی گزرے، اللہ والے گزرے، اللہ کے پیارے گزرے۔ حضرت ذی مکرم حضرت بشر حافی کون تھے؟ آپ کا شراب خانہ تھا، آپ کا شراب کا کاروبار تھا، شراب تیار بھی ہوتا تھا، بکتا بھی تھا۔ حضرت ذی مکرم ایک دن بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے اپنے کارخانے کی جانب، جب راستے میں پہنچے دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا آپ کو، کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھا اس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چوما اور آنکھوں پہ لگایا، گھر لے جا کر کے اس کو عطر لگایا، خوشبو لگانے کے بعد اس کو اونچی جگہ پہ رکھا، رکھ کے پھر فرمایا تیرا یہ مقام ہے، تیرا وہ مقام نہیں تھا۔ حضرت ذی مکرم حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے کارخانے چلے گئے۔ جب شراب کے کارخانے کے پہنچے تو وہاں جا کر بیٹھے، آپ اپنے تخت پہ بیٹھے، اپنی کرسی پہ بیٹھے، اپنی مسرت پہ بیٹھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو دربار نے پوچھا کون آنے والے کون ہیں؟ اس نے کہا بشر کو کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو سلام آیا ہے، اللہ کی طرف سے قاصد آیا ہے۔ پیارے دوستو پھر ہوا کیا؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کا قاصد آیا ہے، اللہ کی طرف سے بشر کو سلام آیا ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں بیٹھے تھے، اسی حالت میں دوڑے دروازے پہ پہنچے، دیکھا ایک سفید ریش، سفید داڑھی والے بزرگ، سفید لباس، سفید امامہ، نورانی چہرہ۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس آنے والے نے کہا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلام لایا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے میرے بشر کو میرا سلام کہہ دے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کس بنا پر مجھے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، میرا تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے۔ تو آنے والے قاصد نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سلام اس لیے بھیجا ہے کہ تو نے جو کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، کاغذ کا ٹکڑا اٹھانے کے بعد تو نے اسے چوما، آنکھوں پہ لگایا، اس کو خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر اونچے مقام پہ بلند جگہ پہ رکھ کے تو نے کہا کہ تیرا مقام یہ ہے وہ نہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے تیرے لیے ایک چنوتی کی، اللہ نے فرمایا کہ تیرا مقام بھی یہ نہیں، تیرا مقام یہ ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ حضرت ذی مکرم بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پھر ہوا کیا؟ اس دن سے لے کر کبھی جوتا نہیں پہنا، اس لیے اس وجہ سے کہ اللہ کا قاصد، اللہ کا سلام اسی حالت میں بشر کو ملا، اس لیے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا۔ اتنے عبادت گزار ولی گزرے کہ جس راستے سے بشر کا گزر ہوتا، اس راستے سے جو جانور گزرتے وہ بھی کبھی گوبر نہیں کرتے تھے، وہ بھی کبھی پیشاب پخانا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جانوروں کو بھی پتا تھا یہاں سے اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہ پیشاب اور پخانا نہیں کرتے تھے۔ بشر حافی، بشر آپ کا نام ہے، حافی آپ کا لقب ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اسے چوم کر آنکھوں پر لگانے اور عطر لگا، خوشبو لگا کر اس کو بلند مقام پہ رکھنے کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ آئیے دوستو اللہ عز و جل کی ذات ہمارے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کا کارخانہ چلانے والے کو اللہ عز و جل کی ذات بخش سکتی ہے تو میں اور آپ کیا ہے؟ آئیے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا دعا مانگے، پروردگار عز و جل